نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ یہ برا بھلا کیا، میرے ساتھ نے اچھا انصاف کا معاملہ نہیں کیا، لیکن ہمارا رب ایسے نہیں۔ بندہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یہ دعا 3 مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعمال بتائے ہیں، ان عملوں میں لگیں گے تو کامیابی ملے گی، عزت ملے گی۔ کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنائے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہ دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل کرے گا۔ ہاں، اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، ان کی قوم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ نہیں تھے، ہماری پٹائی ہو رہی تھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے استغفار کرو۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ایمان لانے سے پہلے بھی ہماری پٹائی ہو رہی تھی، ایمان لانے کے بعد بھی پٹائی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہ تم اللہ کی طرف توجہ کرو، استغفار کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا۔ توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر پار کر گئے۔ اللہ نے کیسے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، میڈک کا عذاب، چڑیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، اللہ نے مختلف عذاب بھیجے تاکہ یہ سدھر جائے، لیکن وہ سدھرا نہیں۔ اللہ نے پھر اس کو پکڑا اور اللہ نے اس کو غرق کر کے دکھایا۔ وہ کہتا تھا تم دیکھتے نہیں ہو میرے پاس نہریں ہیں، مکان ہیں، محل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ تم ان کی اطاعت کر رہے ہو۔ اللہ مال کے اندر کامیابی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے خوشیاں، سکون، راحتیں اپنے اعمال کے اندر رکھی ہیں، اپنے نبی کے طریقے کے اندر رکھی ہیں۔ جو نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک تو یہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، ایک وہ فرعون جو حضور علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ابو جہل کی میرے پاس خبر لے کے آئے، تھوڑی دیر میں اس کا سر لایا گیا اور خبر دی گئی، وہ قتل کر دیا گیا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لا الہ الا ہو 3 بار فرمایا، پھر فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ حزم الاحزاب، اللہ سب سے بڑا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے وعدے کو، اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تنے تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ بات فرمایا ذرا اس کا سر ہمیں دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ مال، حسب، چیزیں موجود، بادشاہت موجود، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلا، اللہ نے دنیا کے اندر ناکام کر کے دکھایا۔ سرداری چھین لی، عزت چھین لی، خوشیاں چھین لی۔ کامیابی تو اللہ، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے۔ جو اللہ کے حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر کامیابی اس کو ملے گی۔ اللہ نے سب سے بڑا حکم نماز کا دیا ہے، نماز کو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز کا اہتمام کریں،
جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے، پرندے ان کے جسم پر، ان کے کندھوں پر جسم پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور بے حرکت نماز ہوتی تھی، اور دھیان اللہ کی طرف کامل ہوتا تھا۔ جب ایسی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ نماز کے بعد اللہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا۔ جس رب نے ہمیں وقت دی ہے اس رب کو وقت دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمارے کیسے مسئلے حل کرے گا۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ کے حکم پہ لگائیں گے، اللہ ہماری سوچ کو، سمجھ کو، عقل کو بڑھائیں گے، اور اللہ ہماری زندگی میں زیادہ کریں گے، اور اللہ ہماری زندگی میں برکت دیں گے، ہماری دنیا آخرت کی زندگی کو اچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ جو 40 دن اخلاص کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک منافق ہو کے نہیں مرے گا اور دوسرا جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، ساری ساری رات نماز میں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے تھے، روتے تھے۔ ہم بھی اللہ سے دعائیں مانگے، نماز کے بعد دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور نماز کے بعد اللہ سے، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت اچھی کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها وظاہرها۔ جنت کے اندر ایک محل ہے جس کا اندر باہر اندر سے نظر آتا ہے، جو شیشوں کا بنا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو نرمی سے لوگوں سے بات کرے، واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، وبات قائما والناس نیام، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں، یہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہو۔ تہجد کی نماز بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام کوئی رات کو رکوع میں کھڑا ہوتا تھا، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں ہوتا تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ صحابہ رات گزارتے تھے، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ یبیت، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے تھے، اللہ کے سامنے ان کا تعلق، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو محراب کے اندر کہتے تھے، غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، میرے غیر کو دھوکہ دے، میرا سفر بہت لمبا ہے، سامان سفر میرے پاس نہیں، اور آخرت کے اندر میں نے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ صبح جب لوگ دیکھتے ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، رنگ زرد ہوتا، حالت تبدیل ہوتی، اللہ کا اتنا خوف، جو اللہ کا خوف اپنائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو لازم پکڑ لے گا استغفار کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے۔ استغفار 100 مرتبہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے وہ روزانہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کی برکت سے اللہ کیا کیا نعمتیں دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار لازم پکڑ لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں اتارے گا، رحمت کی بارشیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال دے گا اللہ استغفار کی برکت سے۔ وَبَنِينَ، بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو بیٹے چاہتے ہیں وہ استغفار کریں،